الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نہایت محبت ذوق شوق الفت و عقیدت کے جذبات میں سرشار ہو کر بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ بارگاہ اقدس میں پیش کیجئے، عرض کیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين نہایت معزز و محترم احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی رب ذوالجلال کا بہت ہی بڑا احسان اور بہت ہی بڑا کرم ہے کہ اس خالق نے، اس مالک نے اپنی شان کریمی کے لائق ہم ناچیز و حقیر بندوں کو ہدایت کی دولت عطا فرمائی، ہمیں اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہم پہ بہت ہی بڑا احسان فرمایا، اور اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے کہ ہمیں تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم کے فیوض و برکات سے مسلسل فائدہ پہنچتا رہے، رب کائنات جل وعلا نے نماز جیسی ایک عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی۔ انشاء اللہ تعالی جل وعلا اس موضوع پہ کبھی مستقل بھی میں عرض کروں گا۔ نماز میں رب کائنات جل وعلا نے ہمیں سورۃ الحمد پڑھنے کا حکم دیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے ارشاد گرامی قدر فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جب تک تم اس نماز میں جو پنجگانہ نماز تم پڑھتی ہو یا نماز جمعہ پڑھتی ہو، وہ رکوع و سجود والی نماز، جب تک تم اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھو گے تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی۔ گویا سورہ فاتحہ شریف کا پڑھنا نماز کے اندر واجب قرار دے دیا گیا۔ اسے واجب کیوں کہا گیا کہ اللہ رب العزت جل وعلا قرآن کریم میں نماز ہی کا ذکر آتا اور ارشاد فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جتنا قرآن کریم تم سے میسر آئے، جتنا تمہارے لیے آسان ہو، نماز میں اسی قدر قرآن کریم تم پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی کہ جتنا تمہیں میسر آئے، جتنا تمہارے لیے آسان ہو، تم اس قدر قرآن کریم نماز میں پڑھ لیا کرو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا قرآن ہو سکے پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی ایک آیا بارکہ پڑھو، 2 آیا بارکہ پڑھو، 3 پڑھو، 4 پڑھو، 5 پڑھو، یہ سورت پڑھو یا نہ پڑھو۔ رب کائنات جل وعلا نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ میرے قریب نے فرمایا جب تک تم سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ بات قابل غور ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرات کرو جتنا تمہیں میسر آئے قرآن۔
جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑھ لو، اور اپنے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ سورہ مزمل شریف ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح ترین فرما دیا جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑھ لو، مگر میرے کریم نے کیا فرمایا؟ جب تک تم فاتحہ شریف نہیں پڑھو گے نماز۔ رب نے کیا فرمایا تھا؟ سبحان اللہ، پتہ چلا کہ رب کائنات نے امور امت میرے نبی کے حوالے کر دیے ہیں، تم جو چاہو کہہ دو۔ اب میرے کریم نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ، اپنے رب کا حکم مانا ہے۔ رب نے فرمایا جتنا تم چاہو پڑھ لو، گویا قرآن پاک کا نماز میں پڑھنا فرض ٹھہرا کہ رب نے فرمایا کم از کم سورہ فاتحہ کا پڑھنا 3 آیتوں کا بلانا واجب ٹھہرا کہ یہ میرے نبی نے فرما دیا۔ یعنی رب کائنات جل وعلا نے یہ معاملات اپنے محبوب مکرم کے سپرد فرما دیے، محبوب جیسے تم چاہو حکم دے دو، اس لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب کرا دیا۔ اور سورہ فاتحہ شریف رب کائنات جل وعلا نے ہی میرے کریم آقا پر ایک سے زیادہ مرتبہ نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالی جل وعلا نے اپنی حمد، اپنے مالک ہونے کا، رحمان و رحیم ہونے کا ذکر فرمایا، اور اقرار کروایا بندے سے کہ یہ کہہ دے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میرے مالک کی حقیقی میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے استعانت چاہتا ہوں، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ ساری کی ساری تمہیدی گفتگو کے بعد یہ اپنی معروضات بارگاہ قدس میں، بارگاہ حریم ناز میں پیش کرنے کے بعد رب کائنات نے ہمیں ایک دعا سکھائی، جس طرف سورۃ الحمد کا ترجمہ پڑھیں گے تو کس قدر یہ سورہ مبارکہ اپنی رفعتوں اور اپنی معراج کے اعتبار سے بلندی پہ فائز ہے کہ بندہ اپنے رب کی حمد کرتا ہے، اپنے اللہ کو رب مانتا ہے، عالمین کا رب مانتا ہے، رحمان و رحیم مانتا ہے، قیامت کے دن کا مالک مانتا ہے، اقرار کرتا ہے، اور یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ میرے کریم پروردگار، میں جو عاجزی انکساری کا مجسمہ بن کے تیرے حضور حاضر ہوا ہوں، اس پہ شک نہیں، میں صرف اور صرف اس کائنات ہستی میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں کہ لائق عبادت صرف تیری ذات ہے، اور تجھے سے استعانت چاہتا ہوں، مدد چاہتا ہوں۔ پھر وہ کیا مانگتا ہے؟ عرض کرتا ہے میرے رب نے ہمیں سکھایا ہے، از خود ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، رب نے سکھایا کہ یہ کہہ، یہ ساری کی ساری میری حمد و ثنا کے بعد مجھ سے مانگ کہ اہدنا الصراط المستقیم، میرے پروردگار عالم مجھے ہمیشہ صراط مستقیم پر چلانا۔ یہ دعا مانگتا رہے تاکہ تیرا تعلق میرے کریم کے ساتھ مستحکم رہے، میرے محبوب کے ساتھ مستحکم رہے، جن کو اللہ نے کریم بنایا ہے، ان کے ساتھ تیرا تعلق مستحکم رہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا مانگا، ہر نماز میں، ایک دن میں 5 مرتبہ تو نماز پڑھے گا، اور ہر رکعت میں اپنے رب کے حضور عاجزی انکساری کا مجسمہ بن کر یہ عرض کرے گا مولا مجھے ہمیشہ صراط مستقیم پہ رکھ۔ گویا میرا جو رابطہ اے رب کائنات جل وعلا تیرے محبوب مکرم کے ساتھ ہے، مولا تعالیٰ اس میں استحکام عطا فرمانا، اس میں مضبوطی عطا فرمانا، مولا تعالیٰ جل وعلا سیدھی راہ پہ مجھے قائم رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں احساس دلانے کے لیے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم سیدھی راہ پر ہو بھی کہ نہیں، چیک کیا جاتا ہے نا کہ جو کچھ میں کام کر رہا ہوں یہ کام صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، درست بھی ہے کہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر عرب و جم شفیع معظم رحمت کون و مکان علیہ تیسنا نے کبیر شاہ فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہو جائیں گے، اور ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں صراط مستقیم پر ہوں۔ اب یہ بندہ پرکھنا چاہتا ہے، یہ بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گزارش پیش کی ہے کہ مولا مجھے صراط مستقیم پہ رکھنا، آیا میں سچ مچ صراط مستقیم پہ ہوں بھی کہ نہیں، یعنی میری دعا کو میرے اللہ نے قبول کیا ہے کہ نہیں، سادہ سے لفظوں میں کہ میں نے اپنی عرض جو پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم پہ چلا، کیا میرے اللہ نے مجھے صراط مستقیم پہ چلانا شروع فرما دیا ہے؟ کیا میری دعا اللہ تعالیٰ کے حضور شرف قبول سے نوازی گئی ہے؟ کہیں میرے اندر کوئی نقص تو نہیں، میری دعا کو رد تو نہیں کیا گیا؟ ہمیں یہ پرکھ بتانے کے لیے، یہ احساس دلانے کے لیے اگلا جملہ ارشاد فرمایا گیا
کہ صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کی راہ پر چلانا کہ جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہوا ہے۔ یہ ایک پرکھ ہے، یہ ایک پہچان ہے، یہ ایک تحقیق اور ریسرچ ہے، یہ ایک دلیل ہے کہ کیا میں سیدھی راہ پر ہوں کہ نہیں ہوں، میری دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ کیا تو ان لوگوں کی راہ پہ واقعی چل رہا ہے جن پر اللہ نے نعمتوں کا نزول کیا؟ اگر چل رہا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، اور اگر نہیں چل رہا تو پھر فکر کر کہ تیری دعا تو قبول نہیں ہوئی ہے، تیرے اندر تو کوئی نقص ہے، تیرے اندر کوئی عیب ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم نے یہ دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے الہی حقیقی، اے مالک کائنات، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اس راہ پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کی راہ پر چلانا کہ جن پر تیری نعمتوں کا، تیرے انعامات کا، تیری رحمتوں کا نزول ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا ان کی راہ پہ نہ چلانا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں، ان کی راہ پر نہ چلانا۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جو رب کائنات جل وعلا کی جانب سے انعام یافتہ ہیں؟ خود خلاق کائنات قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ہر وہ شخص کہ جس نے اطاعت کی ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی اور اطاعت کی ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول کی۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی قدر ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ دو اطاعتیں جدا جدا نہیں ہیں۔ یہاں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس سے اطاعت کی ہے اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کی ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول کی، گویا دو کی اطاعت کا ذکر کیا گیا کہ جس کسی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس سے اطاعت کی ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی۔ دوسری اگر رب کائنات جل وعلا نے اس کی وضاحت فرمائی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یاد رکھنا جس نے رسول رحمت کی غلامی کا پٹا گردن میں سجا لیا اس نے اپنے رب کی اطاعت کر لی ہے، وہ رب کا مطیع ہو گیا۔ سادہ سے لفظوں میں پھر کیا سمجھا جائے گا کہ دراصل اطاعت مصطفیٰ کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ رب کائنات براہ راست ہمارے ساتھ گفتگو نہیں فرماتا، یہ لائق ہی انسان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا براہ راست اس کے ساتھ گفتگو فرمائے۔ رب کائنات کی شان بہت 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 بلند و بالا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ عام انسان سے گفتگو فرمائے۔ رب کائنات جل وعلا بذریعہ جبریل امین انبیاء علیہ السلام کے ساتھ گفتگو فرماتا ہے، اور انبیاء پھر اپنے امتیوں کو بتاتے ہیں کہ رب کا یہ حکم ہے۔ تو جب انبیاء امتیوں کو رب کا حکم بتائیں گے پھر اطاعت تو نبی کی جائے گی نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس سے میرے محبوب مکرم کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کر لی۔ اب اطاعت کے لیے سادہ سا ایک اصول اور ایک طریقہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوا یہ جو میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا، اپنے رب کا احسان مان رہا ہوں۔ آپ حضرات جو اتنی تعداد میں تشریف لائے ہیں، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، آپ کے کیا آنے کا سبب یہ نہیں ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں میرے لیے جذبات محبت پیدا کیے ہیں؟ کیا یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں حقیقت؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں مجھ ناچیز کے لیے معاذ اللہ جذبات محبت کی بجائے جذبات نفرت پیدا فرمائے ہوتے تو اس طرح یخ وسا موسم میں ٹھٹھڑتی ہوئی صبح جب ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں آپ تشریف لاتے؟ کبھی بھی نہ آتے۔ تو گویا کیا پتہ چلا؟ اطاعت کے لیے محبت شرط ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اطاعت کے لیے محبت ہے
شرط ہے محبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی اطاعت کرنا اسی قدر آسان ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے کہ اطاعت اس قدر زیادہ ہوتی چلی جائے گی جس قدر محبت کا گراف بڑھتا چلا جائے گا۔ جس قدر محبت بڑھتی چلی جائے گی اسی قدر اطاعت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہی سبب ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تذکرہ فرماتے ہوئے بڑے حسین انداز میں سورہ فتح کے اندر ارشاد گرامی قدر فرمایا، اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے بھیجا، مشاہدہ فرمانے والا بنا کے بھیجا، ومبشراً، اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا، جو جنت کی خوشخبری سناتے ہو، رحمتوں کی تم خوشخبریاں سنانے والے ہو، ونذیرا، اور اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے تم لوگوں کو آگاہ فرمانے والے ہو۔ یہ کیوں کر رہے ہو ایسے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ وہ لوگ ایمان لے کے آئیں اللہ تعالیٰ پر، وَرَسُولِهِ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول پر۔ تمہیں ہم نے یہ شان عطا فرما کے بھیجا تاکہ دنیا والے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ کہ اللہ یہ سب کچھ نبی کو عطا فرمانے پر قادر ہے، اور رسول پر ایمان کہ رسول یہ سب کچھ وصول فرمانے پر اللہ کی طرف سے قادر ہے۔ میں سادہ سی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ استاد اپنے شاگرد کو سمجھاتا ہے، شاگرد سمجھتا ہے۔ اگر استاد ناقص ہو تو شاگرد کا علم بھی، بتا دیجئے، شاگرد کا علم بھی ناقص ہوگا۔ میری بات کا آپ نے جواب دینا ہے، آپ کی آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اگر استاد ناقص العلم ہو، استاد کا علم ناقص ہو تو شاگرد کا علم بھی ناقص ہوگا۔ اگر استاد کے اختیارات محدود ہوں تو شاگرد کے اختیارات بھی محدود ہوں گے۔ اگر استاد کی تربیت کامل نہ ہو تو شاگرد کی تربیت بھی کامل، یعنی استاد کا انداز تربیت کامل نہ ہو تو شاگرد بھی کامل نہ ہوگا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، استاد ناقص العلم نہیں ہے بلکہ اپنے علم میں کامل ہے۔ استاد تمام تر اختیار رکھتا ہے، وہ مربی، تربیت کرنے والا، اعلیٰ ترین معیار کا ہے، لیکن جو شاگرد ہے وہ کند ذہن ہے، اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا، پھر بھی شاگرد استاد سے پورا فائدہ اٹھا سکے گا؟ بتائیے بھلا۔ استاد کامل ہے لیکن شاگرد ناقص ہے، استاد سکھانے والا کامل ہے، سیکھنے والا ناقص ہے، پھر وہ تمام باتیں سیکھ سکے گا؟ ہرگز نہیں سیکھ سکے گا۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ سمجھانے والا، بتانے والا، پڑھانے والا، سکھانے والا، مربی، تربیت کرنے والا اللہ ہے، اور سیکھنے والے مصطفیٰ ہیں۔ تم ایمان لے آؤ، عطا کرنے والا بھی بے مثال ہے، جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ عطا کرنے والا بھی کامل ہے، جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی وصول کرنے میں کامل ہے، کیونکہ اس کے خالق نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے۔ پھر دیکھیے میرا اللہ قرآن مجید فرقان میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو غیر ممکن ہے، گنتی نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جس طرح میں عموماً ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بندہ یہ کہہ دیا آسمان کی وسعت پہ پھیلے ہوئے ستاروں کو میں گن سکتا ہوں، زمین کے ذرات کو گن سکتا ہوں، سمندروں کے پانیوں کے قطرات کو گن سکتا ہوں، آپ اسے جھوٹا کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جو یہ دعویٰ کرے گا میں اللہ کی نعمتیں گن سکتا ہوں، کافر ہو جائے گا، کیوں؟ نس سے قطعی کا انکار کرے گا۔ رب فرماتا تو نہیں گن سکتا، وہ کہے میں گن سکتا ہوں، یہ تو رب کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے دعوے کو جھٹلا رہا ہے، اللہ یعوذ باللہ، وہ کافر ہو جائے گا۔ گویا باقی چیزوں کو گنا جانا ممکن ہے، انسان کے لیے رب کی نعمتوں کو گننا ممکن
وہ اللہ جس کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں، وہ میرے نبی کو فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، محبوب وہ ساری نعمتیں میں نے تجھ مصطفیٰ کو دے دی ہیں، تو باقی رہ کیا گیا؟ فرماتا کیا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے کہ جو میں نے اپنے محبوب مکرم کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، داعیاً الی اللہ بإذنہ، ساری شان دے کے بھیجا، کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ پر ایمان لاؤ کہ اللہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وَرَسُولِهِ، اور رسول اس کو قبول فرمانے پر قادر ہیں، وَتُعَزِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی توقیر کرو، اس کا وقار، ان کا رعب و دبدبا، ان کی ہیبت اپنے اوپر طاری کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے تکلفی نہیں، اس تعظیم میں رسول کا رعب و دبدبا اپنے اوپر طاری رکھو۔ سبحان اللہ، صحابہ فرماتے ہیں جب مجمع میں ہم بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے تو کسی کی جرأت نہ ہوتی تھی کہ آنکھ بھر کر رسول رحمت کے رخ زیبا کی جانب دیکھ سکتا ہے، نگاہیں جھکا کے بیٹھتے تھے۔ یہ میرے نبی کی ہیبت اور رعب و دبدبا تھا، ادب اور احترام۔ میرا اللہ فرماتا ہے یہ چیزیں اپناؤ، نبی کی تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو، ان کی ہیبت، ان کا رعب، ان کا دبدبا، ان کی وجاہت اپنے دل میں رکھو۔ پھر کیا کرو؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جب ان چیزوں کو پالو تو اب اپنے رب کی تسبیح کرو۔ جب تک یہ چیزیں تمہیں میسر نہیں آتی، رب کی تسبیح کا فائدہ، خلاق کائنات جل وعلا نے ان چیزوں کا حکم دیا۔ اور پھر میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس رابطے کو مزید استحکام کے لیے، مزید مضبوط کرنے کے لیے پروردگار عالم جل وعلا نے ایک وہ طریقہ ارشاد گرامی قدر فرمایا جو ایک نفسیاتی طور پر سائیکی کے اعتبار سے نہایت ہی معتبر طریقہ ہے، نہایت ہی معتبر طریقہ۔ وہ کیا؟ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے محبوب مکرم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب مکرم وہ لوگ جو آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو رہے ہیں انہوں نے رب کریم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ واقعہ مقام حدیبیہ کا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت سن 6 ہجری میں مکہ مکرمہ کی جانب تشریف لائے تھے عمرہ کی نیت کے ساتھ۔ صحابہ کرام معیت مصطفیٰ قریب میں تھے۔ مقام حدیبیہ پر آئے تو کفار مکہ نے حضور کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی اور سہیل بن عامر یہ مکہ مکرمہ کے کافروں کے نمائندہ بن کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے۔ میرے کریم آقا کی جانب سے مختلف صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں گئے اور سب سے آخر حضرت سیدنا عثمان غنی کا انتخاب ہوا تھا۔ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالی۔ میرے کریم آقا نے صحابہ سے بیعت لی، ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو گے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، میرے کریم کے حضور جو بھی صحابی حاضر ہوتے تھے ایمان لاتے تھے تو اسی وقت وہ بیعت کرتے تھے، اسے بیعت اسلام کہتے تھے۔ بیعت کیا بلا؟ بیعت اسلام، مسلمان ہونے کی بیعت۔ ہر صحابی جو بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتا تھا وہ میرے کریم آقا کے دست حق پرست پر بیعت کرتا تھا، اسے بیعت اسلام کہتے تھے۔ اور اب وہ سارے کے سارے صحابہ جو قبل عظیم میرے کریم کے دست حق پرست پر بیعت ہو چکے تھے، اثر نو بیعت ہو رہے ہیں۔ اور اب بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ اس بیعت میں یہ تھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ کا حکم مانتے ہوئے کفار سے اس قدر قتال و جدال کریں گے یا خود مرتبہ شہادت پہ فائز ہو جائیں گے یا کفار کو قتل کر کے رکھ دیں گے۔ دونوں میں ایک بات ہوگی، یا تو ہم فتح پا جائیں گے اور دوسری صورت کیا ہوگی، اور ہم اپنی جانوں کو آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیں گے۔ بازار حالات زمانہ کیا تھے؟ صحابہ کرام کی شان میں نازیبہ کلمات کہنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ چشم تصور میں ایک منظر لے کے آئیں۔
صحابہ کرام کے پاس سوائے تلوار کے کوئی بھی ہتھیار نہیں تھا، صرف تلوار لے کے آئے تھے، باقی کوئی ہتھیار نہ نیزہ تھا، نہ ترکش، نہ کمان، نہ تیر، نہ بھالا، نہ کوئی اور ایسا حربہ۔ ان کے پاس صرف اور صرف ایک تلوار تھی، اور تلوار لے کے آئے تھے، اور یہ اپنے ساتھ رکھنا نہایت ہی ضروری تھا، تلوار کا اپنے ساتھ رکھنا، اور یہ یوں سمجھیے مجاہدین کا زیور ہے، ہتھیار اپنے پاس رکھنا۔ تلواریں لے کے آئے تھے، اور کہاں تشریف کہاں لے جا رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ کے اندر۔ اور وہ لوگ جو مکہ مکرمہ کے باشندے تھے، ان کے تو وہاں باقاعدہ گھر موجود تھے، گلی کوچوں و بازار تھے۔ اگر یہ اہل مکہ پر معاذ اللہ حملہ آور ہوتے، چشم تصور میں منزل لے کے آئیے، اگر یہ اہل مکہ پر حملہ آور ہوتے تو اہل مکہ کی دفاعی پوزیشن کیا ہوتی؟ سوچئے ذرا۔ وہ اپنے گھروں کے اندر تشریف فرما بند ہوتے، اور وہ اپنی کنڈیاں چڑھا لیتے، دروازے کے راز سے اندر داخل ہونا غیر ممکن، دیوار کے اوپر چڑھ کر پھلانگ کر صحن میں اترنا نہایت ہی مشکل۔ اور وہ اگر اپنے مکانوں کی چھتوں پر تیر لے کر نہیں، تلواریں لے کر نہیں، نیزے بھالے لے کر نہیں، عام پایا جانے والا وہ پتھر جو مکہ مکرمہ کا علاقہ ہی پتھریلا تھا، اپنے مکانوں کی چھتوں پر پتھر لے کے چڑھ جاتے۔ اور یہ لوگ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ان گلی کوچوں بازار میں تشریف لاتے تلواریں لے کر، وہ اوپر سے سنگ باری کرتے، تو ایمان سے بتائیے سب سے زیادہ نقصان کن کا ہوتا؟ صحابہ کا ہوتا نا۔ شاید کافر تو ایک بھی نہ مرتا، کہ دیوار کے اوپر چڑھ کر ان کی چھت پر جا کر حملہ کرنا، اور وہ اوپر سے سنگ باری کر رہے ہیں، ان کے پاس نیزے ہیں، تلوار کا اپنا گھر ہے، اور یہ ان کے پاس سوائے تلوار کے کچھ بھی نہیں ہے۔ گویا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف تھا، کہ وہاں جانا پھر زندہ واپس آنا غیر، بلکہ راستے میں آتے ہوئے بعض بدوی لوگ جو موجود تھے میرے کریم آقا نے ان کو بھی فرمایا تھا ہمارے ساتھ چلو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور اللہ یاذ باللہ تعالیٰ ان کے کلمات کچھ ایسے تھے کہ جو زبان پہ نہیں لائے جا سکتے۔ وہ کہہ رہے تھے یہ واپس نہیں آئیں گے کبھی بھی، ان کے گوشت کے پردے اڑ جائیں گے جس انداز سے یہ جا رہے ہیں، اور مکہ مکرمہ کے ان لوگوں کے ہاں جا رہے ہیں جو جنگ و جدل میں بڑے ماہر ہیں، ان کا ایک ایک آدمی کئی کئی سو بندوں پہ بھاری ہے، اور یہ بغیر ہتھیاروں کے وہاں جا رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں میرے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا بتاؤ کون ہے جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ 1500 کے قریب صحابہ کرام تھے جنہوں نے میرے کریم آقا کے 10 سے حق پرست پر بیعت فرمائی۔ اللہ نے اسے بیعت رضوان کا نام دیا۔ خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے محبوب مکرم ان الذین یبایعونک، اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ جو آپ سے بیعت ہو رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہوئے اقرار کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، اس میں شک نہیں یہ اپنے رب سے بیعت ہو رہے ہیں، ان کو اللہ بیعت فرما رہا ہے۔ دیکھنے والوں کو ہاتھ آپ کا نظر آ رہا ہے، دیکھنے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی بیعت ہو رہے ہیں، فی الحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی بیعت ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح ترین لفظوں میں ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، بظاہر کیا ہے ان کے ہاتھوں پر تم اپنا دست مقدس رکھ رہے ہو، میں رب اعلان کر رہا ہوں کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ ان ہاتھوں سے پاک ہے، اس کی شان بڑی بلند و بالا ہے۔ ہاتھ سے مراد کیا ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اس حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ لیکن رب کائنات کیا فرما رہا ہے؟ اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ہاتھ ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، پھر جس سے اس بیعت کو توڑ دیا اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ جس نے اس بیعت کا انکار کر دیا، توڑ دیا بیعت کرنے کے بعد، اس نے بہت بڑے وعدے کو توڑا، گویا اس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ،
ومن اوفا اور جس سے وفا کیا، پورا کیا، بما عہد علیہ اللہ جو اس نے اپنے رب سے وعدہ کیا. بھلا کیا؟ جو اس نے اپنے ایمان سے. بتائیے آپ کو اللہ کی قسم دے کر بھی میں سوال کر سکتا ہوں، بتائیے وہ وعدہ میرے نبی سے کر رہے تھے یا رب سے کر رہے تھے؟ تو رب کیا فرما رہا ہے؟ جو انہوں نے اپنے سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، وہ کبھی فرشتوں کو فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. اعلیٰ ترین نائب میرے نبی ہیں، جو چاہیں نافذ فرما دیں، جسے چاہیں اجازت و رحمت فرما دیں. جس طرح قبل عظیم متعدد بات سن چکے ہو کہ ایک آدمی جس سے روزہ توڑا تھا، اس کا کفارہ اسی کو عطا فرما کھلا دیا تھا. وہ جو چاہیں کر دیں. پھر میرے نبی کے دربار مقدس میں عید الاضحیٰ کے دن میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم تشریف لا رہے تھے. راستے میں چند جگہ خون پڑا ہوا دیکھا. فرمانے کہ خون کیسا ہے؟ حالانکہ عید کے دن اگر بازار گلی کوچہ میں خون پڑا ہوا آپ کو نظر آئے تو حیرانی نہیں ہوتی. معاذ اللہ تعالیٰ کسی کا سر پھٹ گیا ہوگا، یا کسی کے ہاتھ پر زخم آ گیا ہوگا، یا معاذ اللہ کسی نے کسی کے ساتھ ایسا کوئی برا سلوک کیا ہوگا. یہ خون کسی انسان کا ہے. عید کے دن تو گلی کوچہ و بازار میں خون ہوتا ہے، انسانوں کے لباس بھی خون سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو شک و شبہ نہیں ہوتا. میرے قریب نے سمجھانے کے انداز میں فرمایا یہ خون کیسا ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے قربانی کے جانور ذبح کر لیے. خاموش رہے. جب عید گاہ میں تشریف لے گئے، لوگ موجود تھے. فرمانے لگے لوگوں نے ہمارے نماز عید ادا فرمانے سے قبل قربانی کے جانور ذبح کر لیے. یاد رکھو، جس کسی نے ہماری نماز عید ادا کرنے سے قبل قربانی کا جانور ذبح کیا ہے، قربانی نہیں ہوئی. کیا فرمایا؟ قربانی نہیں ہوئی. اس کا جانور متلقاً ذبح ہوا ہے، گوشت کھانے کے لیے اس نے ذبح کیا، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. قربانی میں بھی جانور کو ذبح ہی کیا جاتا ہے نا، اور کیا کیا جاتا ہے؟ یہ بھی تو جانور ذبح ہی ہوئے تھے نا. لیکن میرے کریم نے کیا فرمایا؟ ہمارے نماز عید پڑھنے سے پہلے کسی کو اجازت نہیں ہے قربانی کا جانور ذبح کریں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ علیہ السلام، میں غریب شخص ہوں، میرے پاس ایک بکری تھی. اے اللہ کے نبی، میرے ہمسائے بڑے غریب ہیں، مجھ سے زیادہ غریب ہیں. میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ صبح صبح میں بکری کو ذبح کر کے گوشت بنا لیتا ہوں، ہمسایوں کے ہاں دے دوں گا، وہ گوشت پکا کے وقت پر اپنے بچوں کو کھلا دیں گے. میں تو بکری ذبح کر آیا ہوں. میرے قریب نے حکم صادر فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی. ہمارے نماز عید ادا کرنے سے قبل تم نے جانور ذبح کیا، نہیں قربانی ہوئی. غریب تھے، دل ٹوٹ گیا. ایک ہی بکری تھی، وہ بھی ذبح کر لی، اور ذبح بھی قربانی کے دن کی. باقی اور کوئی دن ہوتا چلو گوشت کھانے کو 2-3 دن مل جاتے. قربانی کے دن جب بکری کو ذبح کر لیا، قربانی بھی نہیں ہوئی، بکری بھی جاتے رہی. خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد کہا یا رسول اللہ، میرے پاس بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، کیا میں ذبح کر لوں؟ اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی سے بڑھ کر اللہ نے کوئی کریم پیدا کیا ہی نہیں ہے. اتنے کریم، اتنے کریم، اتنے کریم. غریب صحابی کا دل ٹوٹا ہوا تھا. اللہ نے جو اختیار دیا، فرمایا ٹھیک ہے جا کر لے، تیری ہو جائے گی، جا کر لے، تیری ہو جائے گی. ایک اور شخص کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ، میرے پاس بھی ہے، میں بھی کر لوں؟ میں نہیں، یہ صرف اس کے لیے ہے. سبحان اللہ. محبوب جس کو چاہو اجازت دو، جس کو چاہو اجازت نہ دو. اختیار دیا نا، جسے چاہو اجازت دے دو، جسے چاہو اجازت نہ دو. کبھی قلب انور پہ یہ بات گزری ہوگی کہ میرے ایسے بھی تو غریب امتی ہوں گے نا کہ جن میں استطاعت ہی نہیں ہے قربانی کرنے کی. پھر کیا کیا؟ میرے نبی نے 2 قربانیاں ذبح فرما دیں. 2 قربانیاں ذبح فرما دیں. ایک قربانی ذبح کر کے بارگاہ رب العزت عرض کیا مولا تعالیٰ اللہم تقبل منی، اے اللہ تعالیٰ میری جانب سے قبول فرما لیں. اور دوسری روایت میں ہے تقبل من محمد و من امت محمد، اے اللہ یہ میری جانب سے بھی، میری امت کی جانب سے بھی قبول کر لیں.
ایک اپنی جانب سے اپنی اہل بیت کی جانب سے قربانی ذبح کر دی. ذرا غور تو کیجئے، کسی امیر کی قربانی قبول ہو نہ ہو، اللہ کی عزت کی قسم غریب کی قبول ہوگی کہ میرے نبی نے دی ہے. یہ تو قربانی رد نہیں ہوئی. پھر مزید کرم فرمایا، ارشاد فرما دیا جس میں قربانی کی ہمت نہیں ہے، جس کی قربانی کی ہمت ہے وہ بھی ایسے کرے کہ جب عید الاضحیٰ کا چاند دیکھے تو اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، قربانی کے بعد اپنے بال ناخن کٹوا لے. اور جس میں ہمت نہیں ہے فرمایا اگر وہ بھی ایسے کر لیں، عید الاضحیٰ کا چاند نظر آئے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، اور جب وہ قربانی کا دن ہو نماز عید پڑھ کے اپنے بال اور ناخن کٹوا لے، اللہ قربانی کے برابر اجر عطا فرما دے گا. میرے نبی نے آسانی فرما دی، میرے نبی نے آسانیاں فرما دی. سبحان اللہ و بحمدہ، کتنی کریم ہے. تو میں عرض کر رہا تھا رب کائنات ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے، اے محبوب مکرم جس سے پورا کیا وہ وعدہ جو اس سے وعدہ اپنے رب سے کیا ہے، جو اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے، گویا جس سے تم سے وعدہ کر لیا اس سے رب سے وعدہ کر لیا، جس سے تمہارا کہنا مانا اس سے رب کا کہنا مانا، جس سے تمہارا انکار کیا اس سے اپنے اللہ کا انکار کیا، جس سے تم سے وفا کی اس سے اللہ سے وفا کی. اللہ فرماتا ہے جو آپ سے وفا کرے گا فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، میں رب اس کو ان قریب اجر عظیم عطا فرماؤں گا. کتنا اجر عطا فرماؤں گا. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے میرا اللہ، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا والوں کو یہ بتا دو، احساس دلا دو، یہ جو مال و متاع ہے، متاع کہتے ہیں برتنے کے سامان کو، نفع جس سے حاصل کیا جائے، یہ جو مال و متاع ہے جس سے تم نفع حاصل کرتے ہو، یہ جو زیز کے ایام، زندگی کے ایام گزارنے کے لیے جو اشیاء اس کائنات ہستی کی تمہارے زیر استعمال ہیں، پوری دنیا کا جو مال و متاع ہے، کل متاع الدنیا قلیل، فرما دیجئے یہ دنیا کا سارا مال و متاع، یہ سونا، یہ چاندی، یہ عہدے، یہ وقار، یہ عزتیں، یہ شرف، یہ کرامتیں، یہ سب کچھ قلیل ہیں، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں. جس اللہ کے حضور پوری کائنات کی اشیاء قلیل ہیں، سوچئے اس کے حضور عظیم کیا ہوگا، اس کے حضور عظیم کیا ہوگا. وہ فرماتے ہیں جس نے میرے محبوب سے وفا کی میں اس کو اجر عظیم عطا فرماؤں گا. پھر بتاؤ سارے کا سارا پروگرام کیا ہے کہ سارے کے سارے لوگ غلامی مصطفیٰ کا پٹا گردن میں سجا لیں. کیا ہے نا، یہ میرے نبی نے ایک عمل کر کے دکھایا لوگوں کے سامنے کہ ان کو صحابہ کو بیعت فرمایا. پھر رب کائنات جل مجدہ نے ہمیں ایک ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو. کیا بلا ایمان والو تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو، خود کو گناہوں سے بچاؤ، سادہ ترین لفظوں میں. پھر کیا کرو، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو. کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی جانب کوئی، پہلے کیا اختیار کرنا ہے، جب تک تجھے منزل کا تعین نہیں ہوگا تو قدم اٹھا نہیں سکتا. سڑک پر کھڑا ہو کر تیرا خیال ہو میں نے جانا ہے، لیکن جانا کہاں ہے تجھے پتہ ہی نہیں، تو دائیں یا بائیں یا سیدھا یا پیچھے کس طرف جا سکتا ہے. میں بطور مثال کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلیں، گلشن سعید سے چلیں، شیخ پور روڈ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، کوئی آپ سے پوچھے کہ کہاں جانا چاہتے ہو، آپ کہیں جی میں جانا چاہتا ہوں. وہ پوچھے کہاں جانا چاہتے ہو تو آپ کہیں جی مجھے پتہ نہیں کہ میں نے جانا کہاں ہے. آپ منزل کو پا سکیں گے؟ پہلے کیا ہوگا، تجھے تعین کرنا ہوگا اپنی منزل کا. تو کہے گا کہ میں داتا صاحب جانا چاہتا ہوں تو کہا جائے گا ادھر چلے جاؤ. بات سمجھ گئے نا، پہلے کیا کرنا ہوگا، پہلے منزل کا تعین کرنا ہوگا، اور اس کے لیے تجھے اہتمام کرنا ہوگا. اہتمام کرنے کے بعد پھر تیرے سفر کا آغاز ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ تو ایمان لے کے آ. سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے، ایمان. کیا ہے، میں بہت مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں، ایک ہے صفات ایمان، ایک ہے ارکان ایمان،
ارکان ایمان بھلا کتنے ہیں؟ ہاں بتا دیجئے، 5 ہیں نا؟ ارکان ایمان 5 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہی ہے نا؟ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب تک میرے کریم آقا رسول عربی پر نماز فرض نہ ہوئی تھی صحابہ کرام پر، ایمان والوں پر، حضور معراج کی رات نہیں گئے تھے تو مسلمان نماز پڑھتے تھے؟ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا ہے، اور حضور 13 سال اعلان نبوت فرمانے کے بعد مکہ مکرمہ میں رہے، اور 2 سال مزید گزر گئے، 15 سال گزر گئے حضور کو اعلان نبوت فرمائے۔ 23 سالہ کل یہ زندگی اعلان نبوت فرمانے کے بعد سے لے کے آخر تک کی 23 سالہ اس ظاہری حیات مبارکہ میں تقریباً 15 سال ایسے گزرے کہ روزہ نہیں تھا۔ ارکان اسلام میں روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ نماز ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک معراج نہ ہوا تھا نماز بھی، وہ لوگ مسلمان تھے کہ نہیں؟ ایمان والے تھے کہ نہیں؟ ارکان ایمان تو ادا نہیں کر رہے تھے، نماز تو پڑھ نہیں رہے تھے، روزہ بھی نہیں رکھ رہے تھے، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے تھے، حج تو بالکل آخر میں جا کر فرض ہوا ہے، حج بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں ارکان ایمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ پتہ چلا کہ ارکان ایمان اور ہے اور ایمان کچھ اور ہے۔ ارکان ایمان اور ہے، ایمان کچھ۔ جب تک ارکان ایمان پر سوائے کلمہ طیبہ کے، کلمہ طیبہ تو پہلی چیز ہے نا، کلمہ طیبہ کے علاوہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، یہ جب وہ نہیں بھی کرتے تھے تب بھی وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، وہ ابتدا میں ایمان لانے والوں میں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں ابتدا میں ایمان لانے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں، جب نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ تھا، صرف کیا تھا؟ غلامی مصطفیٰ کا پٹا گردن میں سجانا تھا۔ پتہ چلا کہ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے، ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی غلامی کا پٹا گردن میں سجا لے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی معراج کا نام ایمان ہے۔ جس طرح اس موضوع پہ بہت مرتبہ سن چکے ہیں، بحمد اللہ تعالیٰ میں بڑی وسیع و عریض انداز میں گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ اشارے گرامی قدر فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، مجھ کو تیرے رب کی قسم ان میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے۔ کب تک؟ حتیٰ يُحَكِّمُوكَ، جب تک یہ لوگ تجھے اپنا آقا تسلیم نہیں کر لیتے، اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ خواہ کتنی بھی نمازیں پڑھیں، کتنے روزے رکھیں، کتنے حج کریں، کتنی زکوٰۃ دیں، جب تک یہ تجھے اپنا آقا نہیں مان لیتے۔ میرے نبی فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتا ہے حتیٰ يُحَكِّمُوكَ، مجھے تیرے رب کی قسم ان میں کوئی بھی ایمان والا نہیں جب تک یہ تجھے اپنا آقا نہ تسلیم کریں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول بھی فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، تو میں ایک بندہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ماں، باپ، اولاد، بہن، بھائی، عزو کربا سب سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کرے۔ تو پھر ایمان کس چیز کا نام ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی معراج کا نام ایمان ہوا۔ پہلی صورت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور دوسری چیز کیا ہے؟ تقویٰ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کا خوف، اللہ کا ڈر، اس ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم پہ چلنے کے یہ طریقے ہیں۔ تو دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے صراط مستقیم پہ چلا۔ اب تیرا رب بتا رہا ہے کہ صراط مستقیم پہ چلنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے کیا کرنا ہوگا؟ تجھے ایمان لانا ہوگا۔ کیا بنا؟ ایمان لانا ہوگا۔ پھر کیا کرنا ہوگا؟ تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ کے خوف کو اپنے دل میں اس قدر پیدا کرنا ہوگا کہ اس کے ڈر سے ہر گناہ کو چھوڑ دینا، اس کے ڈر سے ہر گناہ کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ میں اس موضوع پہ گفتگو تو کرتا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ پھر کیا کرو؟ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اب رب کی جانب پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔
اور جب وہ وسیلہ تمہیں میسر آ جائے پھر کیا کرو؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، پھر اللہ تعالیٰ جل و کرا میں جد و جہد شروع کر دو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں کامیابی میسر آ جائے۔ اب میں آپ کو سمجھانے کی خاطر ایک مثال دیتا ہوں، سمجھانے کی خاطر اس آیت بارکہ کو ذہن میں رکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ جو نصاب ہے الگ ترتیب ذہن میں رکھیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان لانا، یا ایھا الذین آمنوا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ تقوی، اور تیسری چیز کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اس منزل کو پانے کے لیے راستہ تلاش کریں، وسیلہ تلاش کریں۔ جب وسیلہ مل جائے پھر کیا کرنا ہے؟ وَجَاهِدُوا، اب جد و جہد کرنا ہے فی سبیلہ، اس راہ پہ چلنے کی۔ جب یہ نصاب مکمل ہو جائے گا لعلکم تفلحون، پھر کامیابی تیرا مقدر بن جائے گی۔ یہ نصاب یہ سٹیپ وائز آپ اپنے ذہن میں رکھیں گی۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، پہلا سٹیپ کیا ہے، اور دوسرا اور تیسرا وسیلے کی تلاش، اور چوتھا جد و جہد شروع کر دینا اس راہ پہ چلنے کی، پھر کیا ہو جائے گا؟ کامیابی میسر ہو جائے گی۔ ہوں اب سمجھیے، میں آپ کو یہ حکم دوں کہ اس مکان کی چھت پر چڑھ جائیں، پہلے کیا ہوگا؟ آپ نے میرا حکم ماننا ہوگا، ایمان لانا۔ پہلے کیا ہوگا؟ حکم ماننا ہوگا، اور ذہن میں بات کا خیال بھی رکھنا ہوگا کہ حکم نہ مانیں گے تو پھر سزا ملے گی، تقویٰ ہے۔ حکم نہ مانیں گے پھر، آپ نے میرا حکم مانا، سب نے حکم مانا، اور ڈرتے ہوئے کہ اگر ہم نے حکم نہ مانا تو پھر کیا ہوگا؟ سزا ملے گی۔ آپ کو حکم کیا دیا گیا تھا؟ چھت پہ چڑھو۔ اب کسی نے اس پلر کو تھام لیا، ستون کو، کسی نے ستون کو تھام لیا، کوئی اس دیوار سے چمٹ گیا، کوئی اس دیوار سے چمٹ گیا، کیا وہ چھت پر چڑھ جائے گا؟ کیا حکم ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ، اب چھت پر چڑھنے کا وسیلہ تلاش کرو، چھپکلی کی طرح دیواروں پہ نہ چمٹ جاؤ، ستونوں کو نہ پکڑ لو، تلاش کرو چھت پر جانے کا طریقہ کیا ہے۔ پھر جب آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو ایک سیڑھی نظر آئے گی، اب کیا کرو؟ سیڑھی کو پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ چڑھ جاؤ گے۔ اب کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، جد و جہد کرو اس کے اوپر چڑھنے کی، اور جب جد و جہد کرو گے پھر فلاح پا جاؤ گے۔ پھر کیا ہو جائے گا؟ فلاح۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کتنے پیارے انداز میں رب کریم نے سمجھا دیا کہ مجھ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب آپ ان عقل کے اندھوں کا سوچئے جو کہتے تیرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ بھی چھت کافی تو ہے مگر چڑھے گا کیسے؟ کافی تو ہے اللہ تعالیٰ، اس پہ شک کیا ہے؟ اللہ کافی ہے۔ بتائیے اولاد کون دیتا ہے؟ جی، چھت پاڑ کر زمین سے نکل آتی ہے، دیوار توڑ کر تو نکال لیتا ہے، رضائی اٹھائی تو بچہ موجود تھا۔ دیتا رب ہے مگر تجھے کوئی نہ کوئی وسیلہ تلاش کرنا ہوگا۔ غلط وسیلہ تلاش کرے گا حرام ہو جائے گا، اور صحیح وسیلہ تلاش کر تو حلال ہوگا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اب تلاش کر اپنے رب کی جانب کوئی راہ کہ جو تجھے تیرے رب تک پہنچا دے۔ یہاں پھر میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دوں گا، یاد رکھیے، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک شیخ کا ہونا، موجودہ مرشد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مرشد کیا لفظ ہوتا ہے؟ مرشد، رشد و ہدایت کی راہ بتانے والا۔ مرشد حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مرشد حقیقی کون ہے؟ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، میرا اللہ ہدایت کی دولت اسی عطا فرماتا ہے، صراط مستقیم کی دولت اسی عطا فرماتا ہے جس کو میرا اللہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے، جس سے میرا اللہ پیار فرماتا ہے اسے ہدایت کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ جنت اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟
جہنم سے بچنا اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ میرے کریم آقا کا قرب اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ پھر یہ اللہ کس کو دے گا؟ جس سے وہ پیار فرماتا ہے، جس سے وہ، اسی لیے میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں نا کہ رب کائنات جل وعلا دنیا کی دولت، دنیا کے عہدے، یہ دنیا کا کروفر کسی کو بھی دے دیتا ہے، اچھے کو بھی دے دیتا ہے، برے کو بھی دے دیتا ہے، اعلیٰ کو بھی دیتا ہے، ادنا کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، فاسق کو بھی دیتا ہے، صالح کو بھی دیتا ہے، منافق کو بھی دیتا ہے، صحیح العقیدہ کو بھی دیتا ہے، مگر اس کی عزت کی قسم ایمان کی دولت صرف اس کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، جس سے وہ پیار فرماتا ہے۔ جسے وہ پیار نہیں فرماتا اسے ایمان کی دولت نہیں دیتا۔ واللہ یہدی من یشاء، پھر مرشد حقیقی کون ہوا؟ اللہ، اور اللہ کے بعد مرشد حقیقی ہیں ہمارے لیے ہمارے نبی۔ اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انک لا تہدی الی صراط مستقیم، محبوب لوگوں کو سیدھی راہ تم ہی دکھاتے ہو۔ حضور ہمارے مرشد ہیں، اور حضور کے بعد ہمارا مرشد یعنی رشد و ہدایت کی راہ بتانے والا وہ ہوگا جو میرے نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، جو میرے نبی کی شریعت کا باغی نہیں ہے، جو باغی ہے شریعت۔ اس لیے علماء اکرام فرماتے، بلکہ صوفی اکرام فرماتے ہیں کہ جو آپ کو فضا میں اڑتا ہوا نظر آئے اور وہ نبی محتشم رحمت عالم کی ایک سنت کا بھی تارک ہو، سمجھ لے اس کو شیطان اٹھایا جا رہا ہے، وہ قابل تقلید نہیں ہے۔ دراصل تو نے اس پیر کے پیچھے نہیں چلنا ہے، کیا بلا؟ اس پیر کے پیچھے نہیں چلنا ہے، بلکہ تو نے یہ دیکھنا ہے یہ چل کدھر رہا ہے۔ میں سادہ سی مثال دوں گا، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ آپ نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز کے لیے آپ اپنے لیے کسی امام کا تعین کرتے ہیں۔ جب امام اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لیتا ہے تو آپ سب کے لیے واجب کیا ہے؟ آپ بھی ہاتھ، دراصل وہ کیا ہے؟ آپ کا امام۔ امام کسے کہتے ہیں؟ آگے چلنے والا، امیر، آگے چلنے والا، آپ کا پیشوا، وہ آپ کے آگے آگے ہیں، آپ اس کے پیچھے پیچھے اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اب اس نے قیام کیا، اگر آپ رکوع میں چلے گئے تو نماز ہو جائے گی؟ بتائیے بھلا، نہیں ہوگی نا۔ وہ رکوع میں جائے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، نماز ہو جائے گی۔ وہ سجدہ میں جائے آپ رکوع میں چلے جائیں، وہ رکوع میں جائے آپ سجدہ میں چلے جائیں، نماز ہو جائے گی۔ حکم کیا ہے؟ اس کے پیچھے پیچھے چل، اس کے، اگر تو نے اس کی نافرمانی کی تو تیری نماز قبول مردود ہو جائے گی، تیرے منہ پہ دے ماری جائے گی تیری نماز۔ اچھا بتا تو نماز پڑھتا کس کی ہے جی؟ امام تو اللہ نہیں ہے، پھر اس کی اطاعت کیوں کر رہا ہے؟ نماز میں غیر اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ نماز تو خالص اللہ کے لیے پڑھتے ہے تو مولا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ عبادت تو رب کی کرتا ہے، اطاعت اس بندے کی کر رہا ہے نماز کے اندر۔ وہ رکوع میں جائے تجھے رکوع میں جانا ہوتا ہے، وہ سجدہ میں جائے تو سجدے میں جانا ہوتا ہے، تو اس کی نافرمانی کرے۔ تیرا جی چاہا آج میں لمبی تسبیح پڑھوں گا، سجدہ میں سر رکھا تھا، سبحان ربی العالی تو کہہ رہا تھا، تیرے ذہن میں ایک بات آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ تملأ المیزان، جب تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ میزان عدل کا ایک پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور وہ پلڑا کیپیسٹی کے اعتبار سے اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اس پلڑے میں سما جاتی ہیں۔ تو سبحان اللہ کہہ رہا تھا، تیرے ذہن میں آیا، ایک بار بس سبحان اللہ کہا، اتنی نیکیاں مل گئیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں والحمدللہ تملان اور تملأ ما بین السماوات والارض، جب تو الحمدللہ کہتے ہیں اللہ اتنی نیکی عطا فرماتا ہے کہ سطح زمین سے لے کے ساتوں آسمانوں کے اوپر کی ساری خلا و فضا نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ اب تجھے سرور آ رہا تھا سبحان اللہ کہتے ہوئے، تو کہہ رہا تھا آج میں زیادہ نیکیاں کماؤں گا،
سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تجھے بڑا لطف آ رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا یہ پڑھتے ہوئے، مگر امام نے سجدہ سے سر اٹھا لیا، تجھے کیا حکم ہے؟ جی تسبیح تو کس کی کر رہا تھا؟ مزہ بڑا آ رہا تھا، تیرا جی چاہا میں سجدہ دراز کر لوں، لمبا کر لوں اپنے رب کو، لیکن امام نے سر اٹھا لیا، اب تجھے کیا حکم ہے؟ تو بھی سر اٹھا لے۔ تسبیح کس کی کر رہا تھا؟ رب کی تسبیح کو چھوڑ دیں، امام کا حکم مان۔ غور کر رہے ہو میری بات پر؟ رب کی تسبیح چھوڑ دے، امام کا، اس کی اطاعت کر، اگر اطاعت نہیں کرے گا نماز مردود قرار دے دی جائے گی۔ تو نے گھبرا کے سر اٹھا لیا، امام صاحب نے جلدی سے اٹھا لیا، اے کاش تھوڑی دیر زیادہ سجدہ کر لیتے، چلو دوسرے سجدے میں کوشش کروں گا۔ امام نے دوسرا سجدہ کرنے کے لیے تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا، تیرا جی چاہ رہا تھا، تیری پیشانی مچل رہی تھی جبین سعادت کو میں زمین پہ رکھوں، اپنے رب کی تسبیح بیان کروں، مگر جب تک امام نہیں جھکے گا تجھے جھکنے کی اجازت ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ پھر بتا تو نماز میں اطاعت کس کی کر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ پیر کی اطاعت نہیں کرنی ہے، میں نے کیا کہا تھا؟ اب امام کی تو اطاعت کر رہے ہیں، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ امام نماز پڑھا رہا، اپنی اطاعت کرنی ہے۔ اب امام نے 2 سجدے کیے تھے، اب امام نے تیسرا سجدہ کرنے کے لیے پر تولنا شروع کر دیے، تو کیا کرے گا؟ نہیں کرے گا؟ پھر کیا کرے گا؟ امام کو ٹوکے گا، لقمہ دے گا، اور کیا سمجھائے گا؟ حضرت آپ غلط سمجھے ہو، جب تک تم میرے نبی کے نقش قدم پہ چلو گے میں تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ یہ اطاعت حقیقت میں تیری نہیں کر رہا تھا، تو غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا۔ میں اطاعت تو اپنے نبی کی کر رہا تھا، جب تک تو میرے نبی کی اطاعت کرے گا میں تیری اطاعت کروں گا، جب تو میرے نبی کی اطاعت نہیں کرے گا تو اللہ کی عزت کی قسم میں بھی تیری اطاعت نہیں کروں گا، میں تجھے ٹوکوں گا، میں تجھے پٹری سے نہیں اترنے دوں گا، تو میرے نبی کے نقش قدم پہ چل۔ تو پیر کی اطاعت کرنے والا پیر کی نہیں کرتا، مصطفیٰ کریم کی اطاعت کرتا ہے۔ اور پھر کب تک اطاعت کرے گا؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ کو پتہ ہو کہ یہ امام بے وضو ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے؟ نہیں، وہ علامہ صاحب بھی ہوں، شیخ الحدیث صاحب بھی ہوں، مفسر قرآن بھی ہوں، مفکر اسلام بھی ہوں، بہت بڑی داڑھی بھی ہو، بہت بڑا امامہ بھی ہو، بڑا چبا کبا بھی ہو، خوشبوؤں میں خود کو بسا رکھا ہو، مگر آپ کو پتہ ہے اس نے وضو نہیں کیا نماز پڑھ لو گے؟ تو اگر ایسے شخص کو امام تم نہیں بنا سکتے تو میرے نبی کے منکر کو پیر کیسے بنا سکتے ہو؟ تم اسے کیسے سمجھ سکتے ہو یہ سیدھی راہ پہ چلنے والا ہے؟ وہ بے وضو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، یہ حد سے اصغر ہے، وضو کا ٹوٹ جانا حد سے اصغر ہے، چھوٹا حدث ہے۔ 2 حدث ہوتے ہیں، ایک ہوتا حد سے اکبر، حد سے اکبر سے مراد ہوتا ہے کہ آدمی کو غسل کی حاجت ہو، ناپاک ہو بندہ، اس کو کیا کہتے ہیں اصطلاح فقہ میں؟ حد سے اکبر، بڑا شے کا ٹوٹ جانا، یعنی جب وضو ٹوٹ گیا، غسل ٹوٹ گیا، سادہ سے لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے جملے کہہ رہا ہوں، جس طرح میرا وضو ٹوٹ گیا اس طرح غسل ٹوٹ گیا۔ جو حد سے اصغر والا ہو، جس کا چھوٹا قصور ہے، حد سے اصغر کیا ہے؟ چھوٹا قصور، جس کا چھوٹا قصور ہے اس کے پیچھے نماز درست نہیں، تو جس کا بڑا قصور ہے اس کو تو مسجد میں بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو تو قرآن کریم بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ بے معاذ اللہ نماز، وہ مسٹنڈا قسم کا ملنگ، وہ پیر کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو حد سے اکبر سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے، وہ کیسے پیر ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے شیخ ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ جو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اہل سنت و جماعت کے لیے اگر وہ کسی بھی شیخ کا مرید نہ بھی ہو تب بھی وہ بے پیرا نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ مصطفیٰ کریم کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، سیدھی راہ پہ رہنے والا ہو، اس صراط مستقیم پہ ہے۔ پھر شیخ کیوں بنایا جاتا ہے؟ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا، وقت قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔
بات وہی ہے کہ وقت کی قلت ہوتی ہے، سمجھانے والی باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ چلو میں آپ کو سمجھانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں۔ پھر آپ کسی شخص کو آج شیخ کیوں بناتے ہیں؟ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ کا جی چاہا کہ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاؤں، آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، اور آپ کسی اور صوبے یا کسی اور ملک سے آئے تھے، یہاں گلشن سعید میں آپ آئے اور آپ نے کہا کہ میں آیا ہوا ہوں پنجاب میں، تو کیوں نہ ہو، سنا ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ شخصیت ہیں، چلو ان کے مزار مقدس پہ حاضری دے آتا ہوں۔ یہ حاضری دینا کیسا ہے انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر میں کبھی آئندہ عرض کروں گا۔ میں حاضری دے آتا ہوں، آپ نے یہاں کسی سے پوچھا کہ میں داتا صاحب جانا چاہتا ہوں، وہ بلا ہیں کہاں؟ آپ کو اس نے پوچھا اور آپ جاننے والے تھے، آپ نے کہا وہ لاہور میں ہیں۔ پوچھا لاہور کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے بتایا وہ ایک شہر کا نام ہے جو یہ پنجاب کا جو نا کیپٹل سٹی ہے، وہاں داتا صاحب رحمۃ اللہ کا مزار ہے۔ اسے کہا کہ میں اجنبی ہوں، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں گے؟ تو آپ نے کہا ہاں ہاں کوئی بات نہیں، آپ گلشن سعید سے باہر نکلیں، الٹی ہاتھ چلیں سڑک پر، اور سامنے آپ کو ایک سڑک آئے گی جو دورویہ سڑک ہے، جانے والی آنے والی، وہاں جا کے کھڑے ہو جانا، وہاں بس آئے گی، بس پر بیٹھ کر تم لاہور چلے جانا۔ وہ بندہ خوش ہو گیا کہ مجھے راستہ مل گیا۔ اب وہ یہاں سے چلا، سڑک پر جا کے کھڑا ہو گیا، مگر اس سے وہاں ایک منظر دیکھا، کوئی بس ادھر سے آ رہی ادھر کو جا رہی، کوئی ادھر سے آ رہی ادھر کو جا رہی۔ وہ کنفیوژن کا شکار ہو گیا کہ اب میں کس بس پہ بیٹھوں۔ اس سے کسی سے پوچھا کہ میں نے لاہور جانا ہے، میں کس بس پہ بیٹھوں؟ اس شخص سے سمجھائی اسی طرف کھڑے رہو جہاں تم کھڑے ہو، جو ادھر سے بس آئے گی فیصل آباد سے آئے گی، وہ لاہور کو جائے گی، اس بس پہ تم بیٹھ جانا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بس آئی، اس نے اس کو اشارہ کیا، روک لیا۔ کنڈکٹر نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا جی لاہور۔ اس نے کہا پیچھے ہٹ، بس کو چلا لے۔ کہنے کہا جی بات ہے، اس نے مجھے بس میں بٹھایا نہیں، جا بھی ادھر کو رہی ہے اور پھر بھی مجھے نہیں بٹھایا۔ اس سے ساتھی سے پوچھا یار میں نے لاہور کو جانا، کس نے بتایا کہ جو ادھر کو بس جائے اس میں بیٹھ جانا، اس بس والے نے مجھے بٹھایا نہیں، کیا قصور میرا؟ اس نے کہا یہ کھوڑنے والے جا کے رک جائے گی، اس لیے اس نے نہیں بٹھایا۔ یہ لاہور نہیں جا رہی، کہ ادھر جانے والی بسیں لاہور کو نہیں جاتی؟ بھی لاہور کو جاتی، مگر ساری بسیں لاہور کو نہیں جاتی۔ سیالکوٹ جانا وہ بھی ادھر کو، اگر کسی نے گجرا والے جانا وہ بھی ادھر کو، کسی شاہ کوٹ جانا وہ بھی ادھر کو، یہ ساری بسیں ادھر کو جاتی۔ کہنے لگا اب تو کام خراب ہو گیا، مجھے کیسے پتہ چلے گا لاہور والی بس کون سی ہے؟ تم پوچھ لینا۔ اب اس سے ڈر پیدا ہو گیا کہیں ایسے نہ ہو کہ مجھے وہ بندہ بٹھا لے لاہور کے لیے جو لاہور جا ہی نہ رہا ہو، پریشان ہو گیا۔ خیر اللہ کے کرنے سے اسے لاہور والی بس مل گئی۔ مختصر بات کر رہا ہوں، لاہور چلا گیا۔ لاہور جا کر وہ لاری اڈا میں اتر گیا۔ اب لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے داتا صاحب جانا ہے، میں کیا کروں؟ کسی نے بتا دیا وہ ویگن میں بیٹھ جا، رکشے میں بیٹھ جا، وغیرہ وغیرہ۔ پوچھتا پچھاتا وہ شام تک داتا صاحب پہنچ گیا۔ کامیاب ہو گیا کہ نہیں؟ ناکام تو نہیں ہوا؟ نمبر 2، مگر پورے راستہ میں اسے ایک ڈر تھا، ایک فکر تھا، ایک خوف تھا کہ کہیں کوئی اچکا مجھے نہ مل جائے جو داتا صاحب کے بجائے کہیں اور ہی لے جائے، مجھے غریب کو لوٹ لے، مجھے غریب کو لوٹ لے، کہیں ایسے نہ ہو۔ نمبر 2، ایک بندے نے کہا کہ میں نے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جانا ہے، اور مجھے شاہ جی بتائیے داتا صاحب جانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ قاری صاحب نے کہا جی میں داتا صاحب جا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ میں داتا صاحب جا رہا ہوں۔ اب میرا فرض کیا ہے، میں کیا بتاؤں؟ ان کے ساتھ چلے جاؤ، جس بس میں یہ بیٹھے وہاں تم بیٹھ جانا، جہاں یہ اترے وہاں تم اتر جانا۔ وہ تو پورے رات سے پوچھتا گیا تھا، داتا صاحب آ گیا، داتا صاحب کسی بتا نہیں ابھی بیٹا رہے، کوئی اچکا ہوتا کہتا یہ بالکل اناڑی ہے، اس کو میں ورغلا کے کہیں اور لے جاتا ہوں۔ وہ بیچارہ ڈرتا بھی تھا، میں ہر سٹاپ پر پوچھتا ہوں جی داتا صاحب آ گیا، لاہور آ گیا؟ اب اس کو کہا جائے گا خاموشی کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چل، جس بس میں یہ بیٹھے تو بیٹھ جانا، یہاں یہ اترے وہاں تو اتر جانا، جس ویگن رکشا میں یہ بیٹھے وہاں تو بیٹھ جانا۔ داتا صاحب پہنچ جائے گا۔ ایمان سے بتائیے اس کے لیے آسانی ہو گئی؟ بتائیے بھلا، وہ بھی داتا صاحب پہنچ جائے گا۔ لیکن جب اس نے اپنے رہنما کا تعین کرنا ہے کہ اس کے ساتھ تو چلا جا، یہ داتا صاحب لے جائے گا، اسے تحقیق کرنا چاہیے یہ کوئی اچکا تو نہیں ہے، یہ کوئی ڈاکو تو نہیں ہے،
یہ کوئی فریبی تو نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے نہ چل، پہلے دیکھو ہے کیسا، اگر صحیح ہے تو چلنا، پرکھنا، اگر صحیح نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے نہ چلنا۔ یہی سمجھ لے کہ آج مرشد کو پکڑنے کی یہی ضرورت ہے۔ پہنچ ویسے بھی تو جائے گا مصطفیٰ کریم تک، لیکن اگر کسی کے دامت سے وابستہ ہو جائے گا پہنچنا تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ وگرنہ یاد رکھ، جب رب کائنات نے ابلیس لعین کو راندہ بارگاہ بنایا تھا، فرمایا تھا فاخرج فإنک رجیم وإن علیک لعنت الی یوم الدین، دفع ہو جا مردود، میرے دربار مقدس سے نکل جا، تجھ پر اب قیامت تک میری لعنت ہے۔ تو اس نے بارگاہ رب العزت میں واضح ترین لفظوں میں کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مولا مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے میں ان انسانوں کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا، ان سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ اس سے اقرار کیا تھا کہ لیکن جو تیرے نیک بندے ہیں نا، ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا، ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ اور پھر گمراہ کرنے کا طریقہ وہ کہتا ہے کہ اختیار کروں گا، کہتا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، بات سمجھیے کیا بلا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مولا میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا۔ میں مثال دے رہا تھا داتا صاحب کی، آپ کو یہ اطلاع ملے راستے میں ڈاکو بڑے ہیں جو تجھے لوٹنے کے لیے تیار ہیں، تیرا راستہ کتنا پر خطر ہو جائے گا، پھر تجھے کسی رہنما کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جی اچھا، ضرورت رہنما کی ہے کہ رہزن کی ہے؟ رہزن کی تو نہیں، بہت سارے رہزن رہنما کی شکل میں تجھے نظر آئیں گے، بڑے مکار، دغا باز، فریبی، دھوکہ باز، شیطان کے چیلے، وہ تجھے نظر آئیں گے، سارے دعویٰ کریں گے ہم رہنما ہیں، ہم رہنما ہیں، ہم رہنما ہیں۔ حقیقت میں رہنما نہیں، تیرے لیے رہنما کی پہچان کیا ہے؟ تجھے یہ دیکھنا ہوگا یہ مصطفیٰ کریم کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے کہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے کہ نہیں ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ اگر تو وہ مدینہ طیبہ کو جانے والا ہے تو پھر اس کے پیچھے پیچھے چل، اگر وہ جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے تو پھر اس کے پیچھے نہ چل۔ پنجابی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، پانی پیے پن کے تے پیر پھڑیے، مراد کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ پہلے پرکھ۔ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، بات ذہن نشین فرما لیجئے، بات تو قدر سخت ہے لیکن سمجھانے کے لیے اچھی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی لخت جگر، اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینا ہو، بات سمجھ رہے ہیں نا، اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو، اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینا ہو تو بڑی سرچ کرتے ہیں، بڑی تحقیق کرتے ہیں، بڑے لوگوں سے پوچھتے ہو یہ لڑکا کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، اس کے گھر والے کیسے ہیں، کرتا کیا ہے، عیاش تو نہیں ہے، یہ خرابی کرنے والا تو نہیں ہے۔ کتنی تحقیق کرنے کے بعد تو اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے، تو جب تو نے اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینا ہے تو تحقیق ہی نہیں کرتا، دیکھتا ہی نہیں ہے، کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، شیخ کا ہونا فی زمانہ بہت ہی مفید ہے۔ میں انتہائی ضروری نہیں کہہ سکتا کہ میری جرت نہیں ہے کہ میں اللہ اس کے رسول پر کوئی بھی جرت کروں، لیکن نہایت ہی مفید ہے۔ بصورت دیگر کیا ہے، کتنے وہ راہزن ہیں جو خود کو رہنما بنائے بیٹھے ہیں اور صراط مستقیم سے بہکا کر کہیں اور لے جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، عموماً آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم اگر بیعت ہو تو کس سلسلہ میں ہوئے ہو؟ سوال کیا جاتا ہے نا، بیعت ہو تو سلسلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زنجیر، جس کو ہم سنگل کہتے ہیں۔ ایک کڑی کا دوسرے کڑی سے ملنے کو سلسلہ کہا جاتا ہے۔ اردو میں ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، فلاں کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ پابند سلاسل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ سلسلہ کا معنی زنجیر ہوتا ہے،
جس کو آپ سنگل کہتے ہیں، اس زنجیر سے مراد کیا ہے؟ کس سلسلہ میں آپ بیٹھے؟ سلسلہ عالیہ قادریہ میں ہے، چشتیہ میں ہے، نقشبندیہ میں ہے، سہروردیہ میں، کس سلسلہ میں ہے؟ یعنی تم نے جو رسول رحمت کے ساتھ آپ کا تعلق قائم کر رکھا ہے وہ کس زنجیر کے ذریعے قائم کر رکھا ہے؟ آپ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، آپ نے یقیناً بالیقین ریل گاڑی دیکھی ہے، انجن کے ساتھ ڈبوں کا سلسلہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ڈبہ وہ فرسٹ کلاس کا ہو، سیکنڈ کا ہو، تھرڈ کا ہو، وہ مال گاڑی کا ڈبہ ہو، جس کی کنڈی انجن کے ساتھ مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے، وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ جس کی جڑی ہوئی نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر یہ دیکھنا ہوگا، آپ نے جانا ہے کراچی کو، آپ پشاور والی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے تو کراچی پوری زندگی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ میں گاڑی کس پہ بیٹھوں جو مدینہ طیبہ کو جا رہی ہے، اور اس سلسلے کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ یہ جانتے ہیں۔ یہ میرے سامنے یہ بلب جل رہے ہیں، آپ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہم نے یہ بجلی کا جو کرنٹ لیا ہے اپنے اسی قریب والے پول کھمبے سے لیا ہے، ان کی تاروں سے لیا ہے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان تاروں نے ٹرانسفارمر سے لیا ہے، ٹرانسفارمر کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، ٹرانسفارمر نے وہ ہائی پاور لائن سے لیا ہے، اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ ہائی پاور لائن نے وہ کہاں سے لیا ہے؟ پاور ہاؤس سے لیا ہے۔ پتہ چلا کہ پاور ہاؤس مدینہ طیبہ ہے، جس کا کنیکشن وہاں ہوگا بلب وہی جلے گا، جس کا کنیکشن وہاں ہوگا نہیں بلب۔ اب یہ تار اکڑنا شروع کر دے، دیکھا مجھے کہ میرے ساتھ بلب کو لگایا وہ جگمگا اٹھا۔ تار کا اپنا کچھ بھی اس میں کردار نہیں ہے سوائے اس کے یہ صرف پہنچانے والی ہے، سال کرنے موصل ہے، پہنچانے والی ہے۔ کمال تو پاور ہاؤس کا ہے جو کرنٹ بھیج رہا ہے۔ یاد رکھیے، یہاں پیر کا بیت ہونے والا، اس کے بیت نہیں ہوتا، بلکہ پیر کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی بطور مثال میں سلسلہ علیہ قادریہ کی بات کرتا ہوں، سلسلہ علیہ قادریہ والا پیر کیا کہتا ہے؟ یہ تم ہاتھ اپنے میرے ہاتھ کے وسیلہ سے سیدنا عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں دے رہا ہے، اور ان کے صدقہ سے حضرت علی کے ہاتھ میں، حضرت علی کے صدقہ سے حضور کے ہاتھ میں۔ ابھی آپ نے کیا سنا؟ جس نے میرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دی، اس نے کس کے ہاتھ میں دیے؟ تو یہ بیعت ہونے والا کہاں تک پہنچ گیا؟ یہی سبب ہے کہ میرے کریم کے دربار مقدس میں ایک شخص نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میری بیعت واپس کر دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا اب یہ اختیار میرا نہیں رہ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میں بیعت واپس نہیں کر سکتا۔ پھر جو وعدہ پورا کرے گا وہ اپنے رب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ جس طرح میں نے ابھی بتایا، جو امام کی مخالفت کرے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، حالانکہ نماز رب کی ہے۔ اسی طرح پھر اسے اپنے شیخ کا حکم ماننا ہوگا، مگر کون سا؟ میرے نبی فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی۔ دیکھا جائے گا یہ اللہ کے حکم کے تحت، جس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا 2 سجدوں تک تو آپ امام کی اطاعت کریں گے، وہ تیسرا سجدہ کریں گے پھر اطاعت نہیں کریں گے، کہ کسی بھی انسان کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ پتہ یہ چلا کہ ہمارا مسلک حق ہے، ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں الحمدللہ تعالیٰ یہی صراط مستقیم ہے۔ اور ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا تعالیٰ جل وعلا ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، اس راہ پر کہ جس پر چلنے والوں پہ اے اللہ تعالیٰ جل وعلا تو نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اپنی رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ رب کائنات جل وعلا کے حضور دعا کرتا ہوں خلاق کائنات میرے کریم آقا کے صدقہ سے ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔